बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन दिनों कमाल खान के बड़े बेटे की शादी खानदान में तय थी। वो बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहता था। हकीम लुकमान जैसे माजी में खो चुका था। नदाम्बा खुद ये खौफनाक और हैरत अंगेज कहानी सुन रहा था। बेटे की शादी से एक रोज पहले कमाल खान और इसकी बीवी रिजवाना आधी रात के करीब गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक कमाल खान हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने इसके सर के बाल जोर से खींचे हों। कौन हो सकता है? इसने बेडरूम की लाइट ऑन करके चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कमरे में खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद थे। रिजवाना इसके करीब ही गहरी नींद में थी। कमाल खान ने उठकर बेड के नीचे तक झांका मगर वहां भी कोई नहीं था। तभी इसकी निगाह बेडरूम की दाईं दीवार पर पड़ी और वो खौफ से लर्ज उठा। दीवार पर इंसानी खून से लिखा था, कमाल खान, मैं मुराद नगर के बासियों और तुमसे अपनी मौत का इंतकाम लेने दुनिया में वापस लौट आया हूँ। अब तुम समेत तुम्हारे खानदान का कोई फर्द नहीं बचेगा। हवेली में कभी शहनाइयां नहीं गूंजेंगी। फकत जलाल खान। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? रिजवाना आंख खुलते ही कमाल खान से पूछने लगी। तभी इसकी निगाह दीवार पर लिखी खून आलूदा तहरीर पर पड़ी तो वो भी कमाल खान की तरह खौफजदा हो गई। इसी वक्त हवेली खौफनाक किस्म की चीखों पुकार से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों बदरूहें मिलकर चीख रही हो। उस रात उन दोनों मियाँ बीवी समेत हवेली में कोई भी सो ना सका मगर कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत किसी में भी ना थी। घंटे बाद फिर चीखों पुकार रुक चुकी थी मगर इसके बावजूद रात भर ना कोई सो सका और ना कमरे से बाहर निकला। सुबह सब अपने अपने कमरों से बाहर निकले। हर एक डरा सहमा हुआ था। घर के सभी लोग नाश्ते की मेज पर आ चुके थे मगर कमाल खान का बड़ा बेटा जिसकी अगले रोज शादी थी अब तक अपने कमरे में था। कमाल खान ने इसे जगाने का हुक्म दिया। मुलाजिम काफी देर तक इसके कमरे में दस्तक देता रहा। जब अली ने दरवाजा ना खोला तो मुलाजिम ने कमाल खान को इतला दी। कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। अली अपने कमरे में मौजूद ना था। यह हैरत अंगेज बात थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद अली कमरे से कैसे गायब हुआ। दूसरे रोज अली की लाश जंगल से इस हालत में मिली कि देखने वालों की चीखें निकल गई। इसके जिस्म का गोश्त जंगली दरिंदों ने नोच नोच कर खाया था। सिर्फ हड्डियां बची थी। चंद दिनों बाद हवेली फिर आधी रात के करीब खौफनाक चीखों पुकार से गूंजने लगी। इस बार खुद सरदार कमाल खान और इसकी बीवी अपने कमरे से गायब थे। दूसरे रोज इनकी भी लाश बल्कि ढांचे जंगल से मिले। सरदार कमाल खान का छोटा बेटा अलियान बहादुर और जज्बाती नौजवान था। भाई और फिर माँ बाप की दर्दनाक मौत ने इसे गम व गुस्से में पागल सा कर दिया। वो अंजाम से बेपरवाह राइफल लेकर जंगलों के उस हिस्से में चल दिया जहाँ लाल हवेली वाक़या थी। मैंने और दूसरे लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की। आतिशी असला रूहों पर असर नहीं करता मगर इसने हमारी बात ना मानी। दूसरे रोज इसकी लाश लाल हवेली के करीब जंगल से मिली। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। किसी न किसी रोज गांव का कोई ना कोई फर्द जलाल खान की रूह के इंतकाम का शिकार होने लगा। मुराद नगर में खौफो हर्ष फैल गया। इन्हीं दिनों एक नूरानी सूरत बुजुर्ग मुराद नगर में आए और गांव में हर एक को खौफजदा देखकर वो काफी हैरानगी में मुब्तला हो गए। तब इनके पूछने पर मुराद नगर के बासियों ने इन्हें जलाल खान की रूह के जुल्मों सितम की दास्तान सुनाई। वो उसी वक्त चंद अफराद के हमरा लाल हवेली जा पहुंचे। उन चंद अफराद में मैं भी मौजूद था। हमारे गिरद हसार खींचकर हमें ताकीद की कि हम में से कोई भी किसी भी सूरत हसार से बाहर नहीं आएगा। खुद वो हवेली के सामने आलती पालती मारकर बैठ गए और कुरानी आयात का विर्द करने लगे। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ फासले पर एक हिवला सा नमूदार हुआ जिसने जलाल खान का रूप हाल लिया। बेशक वो जलाल खान ही था जो उन बुजुर्ग और हमें कहर आलूदा निगाहों से गो रहा था। फिर बुजुर्ग ने गर्जदार लहजे में कहा, खुदा की मखलूक को अजियत पहुंचाना गुनाह है
اور تم تو کئی بے گناہ انسانوں کے قاتل ہو، کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ جلال خان نے غضبناک نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، مراد نگر کے باسی میری موت کے ذمہ دار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگ نے غصے سے کہا، اس کے ذمہ دار بھی تم خود تھے، نہ تم بے گناہ لڑکیوں کو قتل کرتے، نہ تمہارا یہ انجام ہوتا۔ وہ غصے سے چیخا، خاموش رہ بڈھے، ورنہ میرے انتقام کی زد میں تو بھی آ جائے گا۔ کچھ دیر ان دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جلال خان کی روح کسی بھی صورت نہیں مان رہی تھی۔ تب ان بزرگ نے کچھ پڑھ کر جلال خان کی روح کی طرف پھونکا تو وہ شدت کرب سے چیخنے چلانے لگا، یوں لگتا تھا کہ وہ سخت اذیت میں ہو۔ مجھے معاف کر دو، وہ چیختے ہوئے بزرگ سے معافی مانگنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، صرف اس شرط پر کہ آئندہ تم مراد نگر کے باسیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ جلال خان کی روح نے شدت کرب سے چیختے ہوئے کہا۔ تب بزرگ نے دوبارہ کچھ پڑھ کر جلال خان پر پھونکا تو اسے اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ بزرگ سے یہ وعدہ کر کے وہاں سے غائب ہو گیا کہ آئندہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے جانے کے بعد بزرگ نے مراد نگر کے باسیوں سے رخصت چاہی اور جاتے جاتے کہا، جلال خان نے دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہے، پھر بھی میں نے احتیاطاً مراد نگر کے گرد حصار باندھ دیا ہے۔ اب جلال خان کی روح دوبارہ مراد نگر کے گرد بھی نہ بھٹک سکے گی۔ سال بھر سکون سے گزرا۔ ہم سمجھے کہ واقعی جلال خان کی روح سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ سال بھر بعد مراد نگر سے گاؤں کی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی اور دوسرے روز اس کی لاش لال حویلی کے سامنے سے ملی۔ پھر ہفتہ 15 دن بعد گاؤں کی کوئی نہ کوئی لڑکی اچانک غائب ہو جاتی اور دوسرے روز اس کی لاش جنگل سے ملتی۔ سردار کمال کی موت کے بعد مراد نگر کے باسیوں کو اگر دارا اکبر سہارا نہ دیتا تو نہ جانے ہم سب کا کیا ہوتا۔ ہم نے اس روح کو انجام تک پہنچانے کے لیے کئی عامل بلا لیے، مگر سب اس کے مقابلے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں اس بزرگ کو بھی تلاش کیا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملے۔ حکیم لقمان بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، جس دارا اکبر کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی؟ بیٹا، وہ بیچارہ تو خود معذور ہے۔ پچھلے برس ایک حادثے میں وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ اندھا ہونے کے باوجود اس نے مراد نگر کے باسیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ کیا دارا اکبر کی کوئی اولاد نہیں جو اس کا سہارا بن سکے؟ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو شہر میں پڑھ رہا ہے، حکیم لقمان نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور سردار کمال کی تو پوری فیملی کو جلال خان کی روح نے مار دیا ہوگا؟ نہیں، اس کی صرف ایک بیٹی بچی تھی، سیما، جو کہ اب میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہتی ہے۔ انہوں نے کمرے سے باہر نکلتی سیما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، جبکہ میں اس دوران ادھر ادھر کام میں مصروف سیما کی طرف چور نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ رات کا کھانا کھا کر میں جیسے ہی بستر پر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حکیم لقمان گھر پر نہیں تھے۔ حکیم صاحب کہاں گئے ہیں؟ سیما جیسے ہی ناشتہ لائی تو میں نے اس سے پوچھا، کیوں ایک ہی دن میں بابا سے بہت دل لگ گیا ہے؟ سیما ہنستے ہوئے بولی، دراصل وہ حویلی گئے ہیں دارا اکبر سے ملنے۔ میں ناشتہ کرنے لگا جبکہ وہ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ بابو جی، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ دراصل میرے خواب و خیالوں میں جو لڑکی ہے وہ پہلے مجھے نظر نہیں آئی، اب ملی ہے تو اس سے حال دل کہنے کی ہمت نہیں۔ میں نے خیز لہجے میں کہا، تو کہہ دو نا، کہنے میں بلا کیا حرج ہے؟ پڑھے لکھے ہو، خوبصورت بھی ہو۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ بھی رہی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ چلو تم کہتی ہو تو کہہ دیتا ہوں، سیما وہ لڑکی تم ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ بے اختیار اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہلکے سے انداز میں مسکرائی اور مجھے بدتمیز کا خطاب دے ڈالا۔ میں نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے شوق لہجے میں کہا،
لڑکی بدتمیز کا خطاب اسے ہی دیتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کسی جسارت کے بارے میں سوچتا، حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ لگتا ہے تم دیر سے جاگے ہو اور صبح نماز بھی نہیں پڑھی۔ جی تھکن کی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، میں دارا اکبر کی حویلی گیا تھا، باتوں باتوں میں تمہارا بھی ذکر کیا، وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ کہنے لگے اس نوجوان سے مجھے بھی ملوانا، ہو سکتا ہے میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ ویسے بھی دارا صاحب بہت بڑے لوگ ہیں، کبھی جانا ہوا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسبات میں گردن ہلاتی۔ 2-3 روز بعد حکیم صاحب نے حویلی جاتے وقت مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو میں انکار نہ کر سکا، اور میں پھر ویسے بھی گھر میں پڑے پڑے بور ہو رہا تھا۔ سوچا چلو اسی بہانے حویلی بھی دیکھ لوں گا اور ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ دارا اکبر کی حویلی واقعی شاندار تھی۔ پھاٹک نما گیٹ کے باہر 2 پہرے دار موجود تھے۔ احاطے میں موجود ملازم ڈرائنگ روم تک لے گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازم ویل چیئر دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ویل چیئر پر دارا اکبر موجود تھا۔ وہ 50-55 سالہ صحت مند شخص تھا۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں والے چشمے اور جسم پر سیاہ رنگ کی شال موجود تھی۔ مزدوری کے باوجود وہ پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ مجھے حکیم لقمان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اگر واقعی تم بے گناہ ہو تو میں اپنے بیٹے سے بات کروں گا۔ اس کا ایک دوست دارالحکومت میں پولیس افسر ہے۔ دارا اکبر نے میری کہانی سننے کے بعد کہا، شکریہ دارا صاحب، میں چاہتا ہوں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد ہی منظر عام پر آؤں، ورنہ مجھے قتل کے الزام میں در لیا جائے گا کہ فی الحال تمام ثبوت میرے خلاف ہیں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران ملازم چائے اور دیگر چیزوں سے بڑی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چائے پیتے ہوئے میں اپنے ذہن میں مچلتے ہوئے سوال کو بالآخر لبوں پر لے آیا، دارا صاحب کیا آپ نے اپنے علاج کے لیے کوشش نہیں کی؟ آج کل تو میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور پھر آپ کے وسائل بھی ہیں، آپ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔